لباس دبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، دبیز ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے، چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے۔ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے۔ کوئی سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں مندے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ، اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر رہی ہے، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ حجاب میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقعے سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے ڈھکا ہوا ہو، بال ڈھکے ہوئے ہوں۔ چہرے کا حکم یہ ہے کہ اصلاً چہرے کا بھی پردہ ہے، اور چہرے کے اوپر بھی نقاب ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے آیت آپ کو پڑھی ہے، یدین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھی کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر رکھ کر لیتی تھی، جس سے آنکھیں کھلی رہتی تھی اور باقی چہرہ چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ تو اصل طریقہ حجاب کا یہی ہے۔ البتہ چونکہ ضروریات پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں کہیں شدید ضرورت دائی ہو چہرہ کھولنے کی، تو اس وقت میں چہرے کے صرف چہرے اور گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے جہاں شدید ضرورت ہو، باقی جسم جو ہے اسی طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اصل حکم یہی ہے کہ پورا جسم چہرے کے سمیت ڈھکا ہوا ہو، لیکن کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو پھر چہرے کو بقدر ضرورت کھولنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سخت حالات میں جہاں کوئی اور راستہ موجود نہ ہو۔ یہ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید میں چہرے کے پردے کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، دو قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آگے ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو عام طور پر ظاہر، یعنی وہ اعضاء جو کھلے ہی رہتے ہیں۔ تو
اس کی ایک تفسیر اپنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں چہرہ بھی داخل ہے، یعنی اس تفسیر کے مطابق چہرہ بھی عورت کھول سکتی ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں ہے کہ قل للمؤمنات یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور لوگ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ دونوں قسم کی آیات ہیں، لہذا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب تھا وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت پہ فرض نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے، لیکن احناف کے جو متأخرین علماء ہیں ان کا سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ عورت کو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فتنے کے وقت عورت کو چہرے کا پردے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہ بھی لازمی حکم دیتے، تو وہ اختلاف ماضی کا ایک اختلاف تھا جو ماضی میں رہ گیا۔ اس پر اب سب کا اتفاق ہے کہ یہ دور صحابہ کے دور کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں 4 بیویاں بھی تھیں، درجنوں باندیاں بھی تھیں، پھر ایک تقویٰ بھی تھا، تو اس وقت اگر کوئی عورت چہرہ کھول کے چلی جاتی تو اس میں کوئی اتنا فتنہ نہیں تھا، حلال کے وسائل اور ذرائع بہت تھے اور وہ بے حیائی نہیں تھی۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جوان عورت چہرہ کھول کے مرد کے سامنے بیٹھے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود حقائق کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن اس میں فتنے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر شریعت پابندی لگاتی ہے کسی علت کی وجہ سے، جب وہ حکم علت پائی جاتی ہے تو شریعت اس کو کیسے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی میں جو گزرے امام ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 7ویں صدی کے بارے میں لکھا ہے کہ باندی کو بھی پردے کا حکم دیا جائے گا، حالانکہ باندی پر سر کے بال چھپانا بھی فرض نہیں ہے، باندی پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہے، باندی پر تو پردہ ہے ہی نہیں، وہ اپنی کلائیاں بھی کھول سکتی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 7ویں صدی ہجری میں کہ اس زمانے میں باندیوں کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سر کے بال کھولے اور اپنے بازو کھولے، فرماتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو آپ 7ویں صدی ہجری میں دیکھ لیں کہ اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں فتنہ ہوگا، تو ہمارا زمانہ کو اگر ابن تیمیہ دیکھ لیتے تو کیا۔ تو اس لیے حقائق کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو تفسیر میں نے کی ہے لا ما ظہر منہا، کہ عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، تو یہ بھی اتفاقی نہیں ہے، دوسرے مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب یہی تھا کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی میں نے وجہ بیان کر دی۔ اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اسے حرف آخر نہ سمجھیں، لیکن